السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ حضرات و خواتین، آج میں ایک حدیث روایت بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ہمارے بہت سے مسائل کے حوالے سے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی ہیں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصاری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ مسجد نبوی کے ایک فاصلے پر ایک اپنی قوم کے محلے میں رہتے تھے اور مسجد کے امام تھے۔ وہ کچھ نظر کمزور ہو گئی اور وہاں کا علاقے کی صورتحال یہ تھی کہ ایک پہاڑی پر ان کا گھر تھا، مسجد دوسری پہاڑی پر تھی، درمیان میں گھاٹی تھی۔ ایک دن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور پہاڑی کی دوسری سائڈ پہ رہتا ہوں، درمیان میں گھاٹی ہے، قوم کو نمازیں پڑھاتا ہوں، ہر نماز میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، بالخصوص کوئی سیلاب ویلاب پانی وانی بارش وارش ہو تو گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو میری خواہش ہے کسی وقت آپ تشریف لائیں میرے گھر میں، 2 رکعت نماز کہیں پڑھ دیں، وہ جگہ برکت والی ہو جائے گی، میں اس کو گھر کی مسجد بنا لوں گا۔ اس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں، مصلی، مسجد بیت۔ یہ صحابہ کرام میں یہ ذوق تھا اور ہمارے پرانے زمانے میں بھی ذوق تھا کہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مخصوص کرنا تاکہ گھر والے باری باری نماز پڑھ سکیں۔ ہمارے پرانے زمانے میں ہمارے گھروں کے نقشے میں مسجد بیت بھی ہوا کرتی تھی، جس طرح آج کل ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے یا ویٹنگ روم ہوتا ہے، تو ہمارے نقشے کا لازمی حصہ تھی مسجد بیت، گھر میں ایک جگہ مخصوص جہاں گھر کے لوگ باری باری نماز پڑھ سکیں۔ اس کی صفائی کا، اس کو پاک رکھنے کا اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے درخواست کی کہ میں گھر کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لائیں اور کسی کونے میں نماز پڑھ دیں تو میں مخصوص کر لوں گا۔ حضور نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے محلے میں جب گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کر، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھیں گے بعد میں، پہلے جگہ بتاؤ نماز کہاں پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتائی ہوئی جگہ میں نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھائی۔ یہ چاشت کے نفل تھے، چاشت کا وقت تھا، چاشت کے نفل تھے۔ حضور نفل عام طور پہ تنہا پڑھا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں، کبھی کبھی جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ چاشت کے وقت نفل حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھائے، اتبان نے بھی پیچھے پڑھے، حضرت صدیق اکبر نے بھی پڑھے۔ تو یہ جگہ مخصوص ہو گئی مسجد بیت کے لیے۔ اتبان کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی تشریف آوری پر کچھ اکرام کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان کی علاقائی قومی قبیلے کی ڈش تھی خزیرہ، کچھ جو وہ کوئی بوٹیاں ڈال کر کچھ بنایا کرتے تھے۔ ہر قوم کا، قبیلے کا کوئی اپنی ڈش ہوتی ہے۔ ہم نے حضور کے لیے خزیرہ تیار کر رکھا تھا۔ حضور تشریف فرما ہوئے، ہم نے پیش کیا۔ اب محلے میں جو پتہ چلتا گیا کہ حضور ہمارے گھر محلے میں آئے ہوئے ہیں، اتبان کے گھر میں ہیں، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اتبان کہتے میرا گھر بھر گیا۔ ظاہر بات ہے، جس مسلمان کو پتہ چلنا تھا اس نے آنا تھا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، میرے محلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، بات چیت بھی چلتی ہے۔ ہماری مجلسوں کا عام مزاج یہ ہے، آج بھی ہے، عام مزاج یہ ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوں، جو آدمی موجود نہ ہو وہ اگر موضوع بحث بن جائے تو اس غریب کے پلے ہم کچھ نہیں چھوڑتے۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک صاحب تھے، محلے میں رہتے تھے، مالک بن دخشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے دیکھا یار سارے محلے والے آ گئے ہیں، مالک نہیں آیا۔ اب مجلس میں دیکھیں مالک بن دخشن نہیں ہے، مالک کے معروف آدمی تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھا یار باقی سارے آ گئے ہیں، مالک نہیں آیا۔ ایک نے سوال کیا اے نا مالک بن دخشن، مالک بن دخشن کدھر ہے یار، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جیسا ہمارا مجلسوں کا مزاج ہوتا ہے، ایک آدمی نے اس بات پر گرہ لگائی، چھوڑو یار منافق آدمی ہے، اس نے کیا کرنا تھا آ کر۔ اب جو بات شروع ہوئی نا، ایک نے کہا وہ منافق آدمی تھا،
منافق آدمی ہے اس لیے نہیں آیا۔ دوسرے نے کہا ہاں ہاں وہ پرسوں منافقوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تیسرے نے کہا اس کا عام جول میں، یہ تبصرے شروع کر دیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کیا تبصرے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مالک نہیں آیا تو نہیں آیا ہوگا یار، کوئی وجہ ہوگی۔ یا صلی اللہ منافق آدمی فرمایا نہیں بات کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے ڈانٹ دیا تمہیں پتہ نہیں کلمہ پڑھتا ہے؟ پھر بھی ایک آدمی کی تسلی نہیں، یا رسول اللہ پتہ نہیں دل سے پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ فرمایا خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو، ایک مسلمان بھائی ہے تمہارا موجود نہیں ہے، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، کوئی نہیں آیا ہوگا، پتہ نہیں چلا ہوگا، یہ باتیں مت کیا کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ فرمایا جناب نبی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے جس آدمی نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا اس کی بخشش ہوگی، اللہ پاک نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، کیوں خواہ تبصرے کرتے ہو؟ میں یہ بات اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ آج ہمارا عمومی ماحول یہی ہے، 10 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی نہیں ہے، موضوع بحث بن گیا ہے، ہم نے جس کے منہ میں جو بات آنی ہے کہہ دینی ہے، یہ گناہ ہے۔ حضور نے اس پہ ڈانٹا ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بھی اس کے بھی 2 درجے الگ ہیں، میں وہ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت جو ہے نا، کسی کی طرف برائی کی نسبت کرنا غیبت ہے، نہیں، برائی ہے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ ایک شخص میں برائی ہے، آپ اس کی غیر حاضری میں بلا وجہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ برائی اس پہ نہیں ہے آپ اس کی طرف منسوب کریں، یہ بہتان ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے جب غیبت کی برائی بیان فرمائی، مذمت فرمائی کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن پاک نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے بھائی کی میت پڑی ہو اور گوشت نوچ نوچ کے کھائے آدمی۔ قرآن پاک کہتا ہے یہ ایسا پسند کرو گے؟ حضور نے فرمایا غیبت گناہ ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک آدمی کی برائی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ برائی اس میں ہے تب بھی غیبت ہے؟ اب اسی کا نام غیبت ہے یار، برائی ہے اور آپ بلا وجہ بیان کر رہے ہیں، اس میں عیب ہے، خرابی کمزوری ہے اس میں۔ انسان کون پاک ہوتا ہے خرابیوں سے؟ کوئی نہ کوئی خرابی ہر آدمی میں ہوتی ہے، اس میں وہ عیب ہے، آپ بلا ضرورت بلا وجہ بیان کریں یہ غیبت ہے۔ اگر عیب نہیں ہے اور تم بیان کریں فقط بہتہ ہو، یہ تو بہتان باندھا تم نے، بہتان الگ گناہ ہے۔ تو ہمارے آج کل کے عام ماحول میں ہماری یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی پر تبصرہ، منفی تبصرہ، اس کی برائیاں بیان کرنا، خواہ یہ درست بات نہیں ہے، یہ غیبت شمار ہوتی ہے، بس اوقات بہتان بن جاتی ہے، دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، صحابہ کو ڈانٹ دیا تھا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، ایک آدمی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔